الطیبین اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین وبولایت الائمة المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین الحمدللہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم والثناء بما قدم والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا حبیبنا و حبیب قلوبنا شفیعنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنۃ الدائمۃ علی منکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وکلامہ الحمید وَهُوَ أَصْدَقُ الصَّادِقِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَأْنِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما جن حضرات کو درود آتا ہے اور عبادت سمجھتے ہیں بلند آواز سے پڑھیں واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین مجلس، محبان اہل بیت، پیروان مکتب ولایت، عاشقان مکتب شہادت، اگرچہ عنوان گفتگو ایصال ثواب کی مجلس ہے، اسی حوالے سے ہونا چاہیے تھا، یا دوسری مناسبت ماہ ربیع الاول ہے، لیکن چونکہ مسلسل جب سے حاضر ہوا ہوں مجلس میں سیدہ کا ذکر ہو رہا ہے، ایک مرحومہ مغفورہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، اس لیے مناسب سمجھا کہ اسی ذکر کو آگے بڑھا دیا جائے۔ عزیزان محترم، قرآن مجید فرقان حمید جو کلام خدا ہے، اور ہر کلام کی عزت و توقیر و وقار متکلم سے ہی ہوتی ہے، جیسا کلام کرنے والا ہو ویسا ہی اس کا کلام ہوتا ہے۔ جتنی عظمت آپ کی نظر میں متکلم کی ہوگی اتنا ہی آپ کی نظر میں اس کی زبان سے نکلنے والا کلام عظیم ہوگا۔ ایسے کلام کی عظمت کو کون بیان کرے کہ جس کلام کا متکلم خالق کائنات ہے۔ اسی لیے خداوند متعال نے قرآن مجید فرقان حمید میں خود عظمت قرآن کو جب بیان کیا ہے تو اسے اپنی ذات سے نسبت دی ہے، یعنی اپنی عظمت کے بیان کا ذریعہ اس نزول قرآن کو بنایا ہے۔ جیسا کہ متعدد آیات ہیں جو هو الذی سے شروع ہو رہی ہیں، هو الذی انزل، اور عربی نقطہ نظر سے هو الذی کا معنی
اگر اسے اردو میں بھی ترجمہ کیا جائے تو عظمت کے ہی معنی میں آتا ہے۔ مثلا جب خدا فرماتا ہے هو الذی، میں وہ ہوں، آپ بھی اپنی زبان میں جب کسی کی عظمت بیان کرنا چاہتے ہیں تو اس کی طرف اشارہ ایسے ہی کرتے ہیں۔ مثلا کوئی عظیم ہستی تشریف فرما ہے، آپ سارے مجمع سے اس کا تعارف کروانا چاہتے ہیں تو کہیں گے آپ جانتے ہیں یہ کون ہے؟ یہ وہ ہستی ہے۔ اب یہ وہ ہستی ہیں یہ کہہ کے خاموش ہو جائیں اور کچھ نہ کہیں تو آپ سب اور ہم سننے والے کچھ سمجھ پائیں گے؟ منتظر ہیں کہ یہ وہ ہستی ہیں تو کون ہے؟ تو یہ وہ ہیں، اس کے بعد جو بیان کرو گے یہ اس وہ ہیں کی صفات بن جائے گی۔ توجہ فرمائیے۔ ایسے ہی خداوند متعال اپنی عظمت کو بیان کرنے کے لیے کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ هو الذی، میں وہ ہوں، میں وہ خدا ہوں۔ کون؟ انزلہ، جس نے نازل کیا۔ تو اگر نزول اس کی عظمت کی علامت نہ ہوتا تو وہ بیان نہ کرتا۔ اللہ نے هو الذی کہہ کے یہ بتایا، یہ سمجھایا، یہ دکھلایا کہ پہلے نازل کرنے والے کو دیکھو، جسے نازل کر رہا ہوں وہ کتاب کیسی ہے اسے دیکھو۔ اگر یہ دو سمجھ میں آ جائیں تو خود سمجھنا جس پر نازل کر رہا ہوں وہ کیسا ہوگا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اگر بات کی طرف متوجہ ہیں، وہ محسن نقوی صاحب کا شعر بھی پڑھا، ان کا ایک جملہ یاد آ گیا، ہم بچپن میں سنتے تھے، کہتے تھے واحد آل محمد کا ذکر ہے جو مردوں میں نہیں پڑھا جاتا۔ یار زبان بولنے کے لیے ہے، ذکر اہل بیت میں، اور محفل میں انسان ویسے بھی جب متوجہ کسی سے ہو اور وہ آگے سے غصے والے رخ سے دیکھ رہا ہو تو سامنے والا سوچتا ہے پتہ نہیں میرے ساتھ کوئی ناراضگی ہے، میرا تو یہاں آنے کا بھی پہلا اتفاق ہے، اس لیے ذرا توجہ فرمائیں گے، میرے ساتھ ذرا بولیں گے تو بولنے میں مجھے بھی آسانی ہوگی۔ سننے کا مزاج جیسا بھی رکھیں لیکن چہروں پہ ایسے آثار رکھیں کہ پتہ چلے سن رہے ہیں۔ اس لیے سب بلند آواز سے ایک صلوات پڑھیے، بلند آواز سے۔ تھوڑی سی تمہید عرض کروں پھر انشاءاللہ آپ بات آگے بڑھاتا ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ خداوند متعال نے هو الذی کہہ کے بتایا، انزلہ، میں وہ ہوں، کون ہوں؟ جس نے نازل کیا۔ تو جو اپنی عظمت کا سبب نزول قرآن کو بنا رہا ہے، ہمیں بتا رہا ہے نازل ہونے والی کتاب معمولی نہیں۔ تو جب کتاب معمولی نہیں تو صاحب کتاب معمولی کیسے ہو؟ اسی لیے وہ والذی کا تکرار اس رسول کے لیے بھی کیا جس پر نازل کی ہے۔ وہاں کہا هو الذی انزلہ، اور سورہ جمعہ میں کہا هو الذی بعث، میں وہ ہوں جس نے مبعوث کیا فی الامیین، امیین میں، کون؟ رسولاً، یہ رسول۔ تو جو یہ کہہ کے خدا کہہ رہا ہے وہ تو دیکھ رہے ہو نا، اور وہ کی طرف اشارہ دور کی طرف ہے، ایسا ہی ہے نا؟ تو اللہ اپنی شناخت کا سبب کسے بنا رہا ہے؟ یا قرآن کو یا وارث قرآن کو۔ تو خدا نے بتایا کہ میری نظر میں جو مقام، جو عظمت تم قرآن کی سمجھ رہے ہو، جس پر قرآن نازل کیا ہے وہ اس سے بلند ہے۔ کیسے بلند ہے؟ کہا ہمیشہ کسی وزن کو اٹھانے کے لیے، میری بات ضائع نہ ہو، جتنی شے وزنی ہو اسے اٹھانے والا اس سے طاقتور ہونا چاہیے۔ جو فرما رہے ہیں کوئی شے جتنی وزنی ہو اسے اٹھانے والا اس سے زیادہ طاقتور ہونا چاہیے، ورنہ اس وزن کو اٹھا نہیں سکتا۔ قرآن کتنا وزنی ہے اس جسمانی لحاظ سے نہیں کہہ رہا، مادی لحاظ سے نہیں کہہ رہا۔ خدا نے کہا یہ اسرار و رموز کا وہ خزینہ ہے کہ اگر میں اسے پہاڑ پہ نازل کرتا تو خدا فرما رہے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو اللہ نے کہا اس قرآن کے وزن کو سمجھو، پہاڑ مضبوطی کی علامت ہے، کوہ
مضبوطی کی علامت ہے، تو جو وزن وہ پہاڑ برداشت نہ کر سکے، جو وزنی، جو استقامت کی علامت ہے، اللہ نے کہا ہم بھی اپنی زبان میں جب کسی کی استقامت کی مثال دینا چاہتے ہو تو ایسے ہی دیتے ہیں نا، فلاں شخص کوہ کے مثل ہے، پہاڑ کی طرح ڈٹا ہوا ہے، تو بتانا چاہتے ہیں کہ پہاڑ استقامت کی علامت ہے۔ اللہ نے کہا وہ پہاڑ جو استقامت کی علامت ہے۔ اور امیر المومنین نے بھی نہج البلاغہ میں یہی فرمایا ہے کہ یہ زمین کے استقرار جو ہے یہ اسی پہاڑوں کی وجہ سے ہے جسے اللہ نے میخوں کی طرح اس میں گاڑ دیا ہے۔ تو اب آپ تک بات پہنچی ہے کہ پہاڑ کو استقامت کی علامت ہے، لیکن اللہ نے کہا نزول قرآن اتنی بڑی حقیقت ہے، اتنی وزنی حقیقت ہے کہ وہ پہاڑ بھی اسے برداشت نہیں کر سکتا، چونکہ اس نزول قرآن کا وزن اس پہاڑ سے بلند ہے، زیادہ ہے۔ اب خود سوچو، جس نزول قرآن کو تحمل کرنے کی قدرت و قوت پہاڑ میں نہیں، وہ جس قلب پر اتر جائے، وہ قرآن جس قلب پہ اتر جائے، اس قلب کا کیا مقام ہوگا۔ عزیزو توجہ فرمائیں، کیا خوبصورت جملہ ہے کہ ہمیشہ دل و دماغ کا رابطہ ہوتا ہے۔ کسی کا دماغ اتنا ہی مضبوط ہوتا ہے جتنا اس کا دل مضبوط ہو۔ اگر کسی کا دل کمزور ہے تو دماغ بھی کمزور ہو جاتا ہے، چونکہ اثر ہوتا ہے۔ انسان اپنے دل کی قوت و قدرت سے اپنے اعصاب پر، اپنے دماغ پر قوت و قدرت باقی رکھتا ہے۔ تو اللہ نے بتایا جس کا قلب اتنا مضبوط ہے اس کا دماغ کمزور نہیں ہوگا۔ خود سمجھو اور سوچو کہ یہ سرکار دو عالم کی عظمت کیا ہے۔ اب خداوند متعال اسی رسول کو، اسی سید الانبیاء کو اور انہی کی عظمت کو اس سورہ کوثر میں بتا رہے ہیں۔ کیسے بتا رہے ہیں؟ سورہ کوثر بسم اللہ کے ساتھ 4 آیتوں پہ مشتمل سورہ، 4 آیتوں پہ ٹوٹل، قرآن مجید کے مختصر ترین سوروں میں مختصر ترین سورہ، ایسے ہی ہے۔ سورہ کوثر وہ سورہ ہے جس کے نزول کے بعد میری سرکار نے ایک کام کیا۔ کیا کیا؟ اس سورہ کوثر کو دیوار کعبہ سے چسپاں کر دیا، اور لوگ لکھتے ہیں اس لیے کیا کہ فصاحت و بلاغت قرآن منوائیں۔ میری بات توجہ فرمائیں، کیا پورا قرآن فصاحت و بلاغت کا نمونہ نہیں؟ بولیں ہے نا۔ اور وہ مکے میں ہی سورہ قل ہو اللہ نازل ہوئی، اس میں تو پیام توحید تھا۔ اگر سرکار نے وہ فصاحت و بلاغت قرآن منوانی تھی تو سورہ توحید کو چسپاں کر دیتے، مقصد تو وہی حاصل ہوتا۔ یہ سورہ چسپاں کیا اور پھر چیلنج کیا، آؤ اس سورے کی 3 آیتیں اور بسم اللہ کو ملا کے 4 آیتیں، سرکار نے فرمایا 3 آیتیں چھوڑ دیتا ہوں، اس کی 1 آیت جیسی آیت لے آؤ۔ یہ چیلنج کیا۔ کیا لکھا نیچے؟ سب فصحائے عرب نے لکھا ما ھذا کلام البشر، کہا یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ تو سرکار نے پورے قرآن سے سورہ کوثر کا انتخاب کیوں کیا؟ توجہ فرمائیں، جب ہم نے نزول سورہ کوثر کا پس منظر جانا تو پتا چلا کہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ سرکار اس کے ذریعے بھی امت کو قیامت تک کے لیے ایک پیغام دے رہے ہیں۔ وہ پس منظر شان نزول سورہ کوثر کیا ہے؟ جب سرکار کو اللہ نے بیٹے دیے اور بیٹے بلا لیے، میں تو ایسے ہی کہوں گا۔ اب وہ بیٹے پے در پہ جب ان کا وصال ہو گیا، سرکار مکے کی گلی سے گزر رہے ہیں اور عاص بن وائل یہ کھڑا ہے کچھ شریر لوگوں کے ساتھ، اور سرکار اس کے پاس سے گزرے طنزیہ انداز میں، سرکار کو سنانے کے لیے کہتا ہے دیکھو یہ اتنی تبلیغ دین اور ترویج دین کے لیے کوشش کر رہا ہے،
یہ مفہوم بیان کر رہا ہوں، اتنا کچھ کر رہا ہے، یہ تو ابتر ہے، نعوذ باللہ، یہ نعوذ باللہ میں کہہ رہا ہوں، کہنے لگا یہ تو ابتر ہے، ابتر یعنی بے نام و نشان، جس کا کوئی نشان باقی نہ رہے، عرب اسے کہتے تھے ابتر۔ توجہ فرمائی ہے، یہ کہنا تھا میرے رسول نے سنا، اس سے مخاطب نہیں ہوئے، چونکہ نجیب اور شریف لوگ کمینے لوگوں سے دو بدو نہیں ہوتے۔ سرکار نے سنا ضرور، آگے بڑھے، دل میں دکھ ہوا، میری بات ضائع نہ ہو اگر جاگ رہے ہیں، سرکار نے سنا، دل میں دکھ ہوا دل میں، جواب اسے نہیں دیا، دل میں میرا رسول رنجیدہ ہوئے، وہ بول پڑا، یہ چپ ہے، وہ بول پڑا جسے رسول کا رنجیدہ ہونا گوارا ہی نہیں ہے۔ کیا ہے؟ توجہ فرمائیں گے، میری باتیں توجہ فرمائیں گے، وہ رنجیدہ رسول ہوئے، جواب وہ دینے لگا۔ اب اللہ نے اس سورے میں آیت میں نہیں، اس سورے میں اس دشمن کو جواب دیا جس نے تانا ابتر دیا تھا۔ اللہ نے کہا میرا حبیب اب یہ سورہ نازل میں نے تب کیا ہے جب پہلے وہ دے دیا ہے جس کا ذکر کوثر کی شکل میں کر رہا۔ باتیں توجہ فرمانی ہے، جو پڑھے لکھے دوست ہیں، روایتی باتیں نہیں کرتا ہوں، اور نہ وہ بات کرتا ہوں کہ جس سننے والے کو میرے مذہب کے حوالے سے سوچنا پڑے، مذہب کی ترویج و تبلیغ کا سبب بنتے ہیں، اس لیے اس منبر پہ آنا ایک ذمہ داری ہے۔ توجہ فرمائیں، انا اعطیناک الکوثر، میرا حبیب یہ سورہ کوثر چسپاں کر دیوار کعبہ سے، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے جب اس سورے جیسا سورہ نہیں لا سکتے تو اس جیسی خاتون کیسے لاؤ گے جو مصداق کوثر بن رہی ہے۔ توجہ فرمائیں، اللہ یا ایک بلند آواز سے صلوات پڑھیں، سب مل کر بلند آواز سے۔ ماشاءاللہ آپ متوجہ ہیں، میں معذرت چاہتا ہوں، میرا انداز کا مقصد یہ نہیں، آپ سن زیادہ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اس لیے مجھے اب آپ کا اندازہ ہو گیا سننے کا، اس لیے توجہ فرمائیں گے۔ میں جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، خداوند متعال نے سورہ کوثر میں جواب دیا، کس کا؟ اس دشمن کا جس نے رسول کو تانا دیا تھا۔ آپ ابھی تک متوجہ نہیں ہوئے، رسول نے جواب نہیں دیا، اس نے جواب دیا، کہا چونکہ اس نے تانا تجھے نہیں دیا، مجھے دیا ہے، اس نے تنقید تجھ پر نہیں کی، مجھ پر کی ہے، یہ تجھے بے نام و نشان نہیں کہہ رہا، تو میرا نشان ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، یہ تجھے تانا نہیں مجھے ہے، یہ تجھے ابتر نہیں کہا، مجھے کہا ہے۔ ابتر یعنی بے نام و نشان، تو کیوں کہا بے نام و نشان؟ اس لیے کہ رسول کا وہ مشن، وہ ہدف باقی نہ رہے۔ تو رسول کا کوئی مشن ذاتی تھا؟ بولے نہیں، میں بات کہہ رہا ہوں اگر متوجہ ہیں، جب تک 40 سال میرے رسول نے اس مشن الہی کی ترویج نہیں کی، سب حامی تھے۔ بادرہ توجہ فرمائیں گے، سب حامی تھے۔ دشمن کب ہوئے؟ جب اعلان رسالت کیا۔ تو کہنا کیا چاہتا ہوں، رسول سے دشمنی رسالت کے اعلان کے بعد ہوئی ہے۔ محمد ابن عبداللہ کا کوئی دشمن نہیں تھا، دشمن کس کا تھا؟ منصب کا۔ دشمنی ہوتی ہی منصب سے ہے۔ جب تک وہ اعلان نہیں ہوا سب کہتے تو صادق ہے، امین ہے۔ اب رسول چپ ہے، خدا نے جواب دیا، میرا حبیب یہ جو ابتر کہہ رہا تھا اسے بتا۔ کیا بتا؟ انا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا، ہم نے، میں نے نہیں، ہم نے۔ اب خدا جب اپنے بارے میں ہم کہتا ہے تو کیا معنی ہے؟ یہ معنی تھوڑا ہے کہ ساتھ لوگوں کو ملا لیتا ہے، وہ قادر مطلق ہے، ایسے ہی ہے نا۔ ہم کا معنی کیا ہے؟ ہم کا معنی ہے جہاں اللہ اپنی پوری عظمت اور قدرت کے ساتھ اپنے صفات کا ظہور کرتا ہے۔ نہیں توجہ فرمائی، ہم وہاں کہتا ہے جہاں اپنی پوری قوت اور عظمت کے ساتھ یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ جو ہم کے ساتھ بیان کر رہا ہوں یہ معمولی شے نہیں،
نہیں توجہ فرمائی، انا نحنو نزلنا الذکر، ہم نے ذکر کو نازل کیا۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ ذکر جو قرآن کا نزول ہے یہ میری عظمت کا مظہر ہے، لہذا کوئی اسے مٹا نہیں سکتا، چونکہ میں اپنی پوری قوت سے اس کا محافظ ہوں۔ وہی ہم وہاں ہیں۔ اللہ نے کہا میرا حبیب انا اعطیناک الکوثر، ہم نے اعطیناک تجھے عطا کی الکوثر۔ توجہ فرمائیں، مجھے نہیں معلوم کتنے دوست متوجہ ہوں گے، اللہ نے یہ نہیں کہا تجھے بیٹی دی، خدا نے یہ نہیں کہا تجھے بیٹی دی، خدا نے کہا ہم نے تجھے کوثر دی، بیٹی نہیں کہا، کوثر کہا، کوثر۔ اس کوثر میں علماء نے خدا کی قسم پوری پوری کتابیں لفظ کوثر اور کوثر کے معنی و مفہوم کو بیان کیا ہے۔ کیوں؟ چونکہ جو اس میں معنویت ہے، جو وسعت ہے، جو پیام ہے، کاش وہ پہنچ جائے۔ کیسے؟ اللہ نے کہا بیٹی نہیں دی، اس لیے وہ جو کہتے ہیں نا تیرے لیے رحمت بن کے آئی، وہ اپنی جگہ پر، وہ نسبی اعتبار سے بیٹی صحیح، لیکن اللہ نے قرآن میں یہ نہیں کہا میرا حبیب ہم نے تمہیں بیٹی دی، نہ کہا کوثر دی۔ کوثر کا معنی کیا ہے لغوی دیکھ لیں جا کے، خیر کثیر، خیر، ذرا توجہ فرمائیں گے، معذرت چاہتا ہوں توجہ فرمائیں گے، خیر کثیر دو لفظ ہیں، دو، خیر اور کثیر۔ اللہ نے کہا تمہیں قلت نہیں دی، کثرت دی ہے، تمہیں کثیر دیا ہے، قلیل اور کثیر کس میں دیا؟ خیر میں۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے کہا تمہیں خیر کثیر دیا ہے، خیر دیا ہے اور خیر میں کثرت دی ہے۔ عزیزو آج کسی کے 5-6 بیٹے ہیں، اس کے پاس اولاد کثیر ہے، ضروری نہیں خیر کثیر بھی ہو، معذرت کے ساتھ خدا نہ کرے وہ 6 کے 6 نالائق نکل آئیں تو اس کے لیے خیر ہے؟ بتائیں، نہیں نا خیر، تو کثرت ہے، خیر نہیں۔ باتیں مشکل ہیں، کثرت ہے، خیر نہیں۔ اللہ نے کہا تجھے کثرت نہیں صرف دی، تجھے خیر میں کثرت دی ہے۔ اب خیر کثیر اور مال کثیر، اولاد کثیر، خیر کثیر، تینوں کے معنی سمجھ لیں تو پھر پتہ چلے گا عظمت بطول کیا ہے۔ بعض لوگوں کے پاس نہیں، مال ہے، خرچ کرنے کی اللہ کی راہ میں جرت ہی نہیں۔ مسجد میں جاتے ہیں، جب کوئی مانگے تو جیب میں ہاتھ ڈال کے سب سے چھوٹا نوٹ ڈھونڈ رہے ہیں، ایسے ہی ہے نا، سب سے چھوٹا نوٹ۔ اب مال ہے، وہ جیب میں پیسے بھی ہیں، اللہ کی راہ میں 100 مل جائے، وہ 10 کا نوٹ کوشش کر رہے ہیں 20 کا ہاتھ میں آئے، ایسا ہی ہے نا۔ تو وہ مال کثیر تو ہے، خیر کثیر نہیں ہے۔ وہ ابھی میں نے مثال دی، اولاد ہے لیکن خیر نہیں۔ اللہ نے کہا میرا حبیب تجھے نہ اولاد کثیر نہ مال کثیر، تجھے خیر کثیر دیا ہے۔ خیر کثیر کیسے بنتا ہے؟ بعض اوقات ایک ہے لیکن اس میں اتنا خیر جمع ہو گیا، ہائے ہائے۔ اللہ نے عظمت بطول کو بتانا چاہا، اللہ نے کہا میرا حبیب وہ سارے بیٹے دے کے لے لیے، وہ اولاد کثیر تھی، نہیں توجہ فرمائی، وہ بیٹے دے کے لے لیے چونکہ اولاد کثیر تھی۔ اب بطول تجھے اولاد کثیر کے لیے نہیں، تیرے لیے ایسا خیر بنا دیا کہ صبح قیامت تک ہر نسل ختم ہو جائے گی، اگر نہیں ہوگی تو یہ نہیں ہوگی۔ توجہ فرمائیے، اللہ صلی علی محمد۔ آپ چونکہ متوجہ ہیں اس لیے عزیزو ذرا جملے اس کے کھولتا ہوں قرآن کی اس آیت کے، انا ہم نے، اعطینا۔ علماء فرماتے ہیں اس آیت میں چند لفظ ایسے ہیں جن کا قرآن میں کہیں پھر تکرار ہی نہیں۔ انا کا تکرار تو ہے، اعطینا کا تجھے کہتے تکرار ہی نہیں، نہیں تکرار۔
आअतैना, कुम नहीं, तवज्जो फरमाएं, कुम होता तो पूरी उम्मत मुखातब होती, और वहां कौसर का माना कुछ भी कर लेते। मेरी बात नहीं पहुंची। अगर खिताब उम्मत को होता तो कौसर का माना कुछ कर लेते जो उम्मत के लिए भी हो, लेकिन का कह के बताया कि ये कौसर का ताल्लुक तुझसे है। नहीं तवज्जो फरमाई। अल्लाह ने कहा वो जो कौसर तेरे लिए बन के आई क्या है? खैरे, खैरे किसके लिए? खैरे कसीर, जो खुद क्या है? आय हाय, जो आलमीन के लिए रहमत। रहमत का क्या माना? खैर ही खैर। तो मुझे कहने दो, जो इस पूरी हस्ती के लिए खैर बने उसे मुस्तफा कहते हैं, और जो मुस्तफा के लिए खैर कसीर बन जाए उसे बतूल कहते हैं, उसे बतूल कहते हैं। एक मोमिना के इसाले सवाब की मजलिस जरा मुतवज्जे हूँ, मैं और बात आगे बढ़ाऊं। खुदावंद मुताल ने इस आयत में आअतैना का, मैंने आअतैना का, आगे मोहसिन किराती ने अपनी तफसीर नूर में ये लफ्ज नकल फरमाए। फरमाते हैं अरब जब आअतैना का जुमला इस्तेमाल करते हैं ना तो आता युती, अता का माना होता है हदिया। हदिया जो बिन मांगे मिले वो हदिया है। मैंने बात फिर कह दी है, जो मांग के लिया जाए वो कीमत है, वो हदिया चाहे हदिया कहते रहे। एक सलवात पढ़ लें बुलंद आवाज से। तो अल्लाह ने कहा तुझे हदिया दे रहा हूं। कौन? ये कौसर। अजीजो आप मुतवज्जे हैं ना, अगर मुझे और आपको कोई बुजुर्ग हस्ती जो मुझसे बुजुर्ग है, आपसे भी बुजुर्ग है, वो अगर कोई हदिया दे तो आपकी आला ज़र्फ़ी का पता कैसे चलता है कि उस हदिये की ताज़ीम करो, क्योंकि आप देने वाले को देख रहे हैं। नहीं तवज्जो फरमाई। हम अपनी इस्तिलाह में भी कहते हैं ना यार हदिये की कीमत नहीं होती। एक होती है कीमत, एक होती है कीमती। दोनों चीज़ों में फ़र्क है। बात तवज्जो फरमाएंगे तो समझ में आएगी। कीमत और है, कीमती होना और है। कीमत यानी प्राइस, कीमती प्राइस को नहीं कहते, कीमती कहते हैं वैल्यू को। ऐसे ही है ना, पानी कीमती है, कीमत नहीं। सोना कीमती नहीं, उसकी कीमत है। कैसे? जिंदा रहने के लिए सोने की जरूरत नहीं, वो गोल्ड की, लेकिन जिंदा रहने के लिए पानी की जरूरत। आज भी पानी और सोने की कीमत एक है? नहीं है ना भाई, ज़ाहरी तौर पे, लेकिन कीमती तो ज्यादा पानी है। नहीं तवज्जो फरमाई। और कीमत ज्यादा सोने की है। नहीं, क्या फर्क है? कीमती तुम नहीं बनाते, कीमती तुम नहीं बनाते, लेकिन प्राइस के माना में कीमत मैं और आप देते हैं। सोने में कीमत नहीं, सोने को सोना मैंने और आपने बनाया। आप और बात आसान करूं कि टेक्निकल हवाले से इक्तिसादियात में, इकोनॉमिक्स में, जब फल शुरू में मौसम में आता है उसकी कीमत ज़्यादा होती है और आखिर मौसम में कम हो जाती है, तो वो फल तो वही है, कीमत कम और ज़्यादा क्यों हुई? तवज्जो फरमा रहे हैं यार? ऐसी बातें सुनने के आदी हैं। हाँ, थोड़ा तवज्जो तो फरमाए ना। आप तो बिल्कुल संगीन हो गए हैं। मैं पता नहीं समझ रहा हूँ कि गैरों में पढ़ रहा हूँ या अपनों में पढ़ रहा हूँ। हाँ, तवज्जो फरमाएं। कीमत और कीमती, कीमत और कीमती, कीमत और कीमती दोनों ज़हन में रखना है। वो फल वही है, कीमत मौसम के शुरू में ज़्यादा, आखिर में कम। तो अगर फल में कीमत होती तो आखिर मौसम में कम क्यों हो जाती? नहीं, वो कम आपकी तलब ने की है। जब फल ताज़ा ताज़ा आया आपकी तलब ज़्यादा थी, उसकी प्रोडक्शन कम थी, तो कीमत बढ़ गई। आखिर मौसम में तलब कम हो गई और वो प्रोडक्शन ज्यादा हो गई तो कीमत कम हो गई। तो पता चला मेरी और आपकी तलब ने उसे कीमत दी है। तवज्जो फरमाई है। अल्लाह ने कहा सोना तेरी कीमत नहीं, तू सोने को कीमत दे रहा है। जो तेरी दी हुई कीमत से उसके प्राइस बन रहे हैं वो तेरी कीमत नहीं। अपने आप को दुनिया से न तोल, दुनिया की हर शय को कीमत तूने दी है। अब तवज्जो फरमा रहे हैं, मोहब्बत आले मोहम्मद की कीमत नहीं,
یہ قیمتی ہے، اس کی قیمت نہیں، یہ قیمتی ہے. اسے دنیا سے تولو گے تو اس شے سے تول رہے ہو جو شے اس کے لیے ہے ہی نہیں. توجہ فرما رہے ہیں عزیزو. اس قیمتی ہونے کا پتہ تب چلے گا جب وہاں جاؤ گے جہاں کوئی کام نہیں آئے گا. وہاں یہ کام آ کے بتائیں گے کہ دنیا میں جسے چھوڑ آئے ہو اس کی قیمت تھی، اور محبت کی شکل میں جو لے آئے ہو یہ قیمتی ہے. یہ قیمتی ہے. اب توجہ فرمائیں، اللہ کہہ رہا میرا حبیب ہم نے تمہیں آتینا کا کوثر عطا کی. دو ہستیوں کو بطول ملی ہے نا، دو ہستیوں کو. بھئی ماں باپ تھے نا دونوں ہستیوں کو، ایک ہے رسول ایک ہے خدیجہ. تو سرکار دو عالم کے لیے تو کہا کوثر، توجہ فرمائیں، خیر کثیر. اور خدیجہ کے لیے کیا ہے؟ خدیجہ کے لیے کیا ہے؟ توجہ فرمائیں. ابھی میں نے کہا نا اولاد کثیر مال کثیر، ضروری نہیں خیر کثیر بنے، لیکن اگر اللہ نے مال کثیر دیا ہے راہ خدا میں خرچ ہو تو خیر کثیر بن جاتا ہے نا، خیر بن جاتا ہے نا. خدیجہ کو اللہ نے مال کثیر دیا، اس نے خرچ کر دیا اس پر جو اس کا محبوب ہے. نہیں توجہ فرمائی. تو خدیجہ نے وہ مال کثیر کو خیر کثیر بنایا. توجہ نہیں فرمائی. اللہ نے کہا جو میری راہ میں خرچ کرے دنیا میں بھی جزا دیتا ہوں آخرت میں بھی دیتا ہوں. ایسے ہی کہا نا اگر کوئی مومن عام شخص پہ خرچ کرے تو جزا عام ہے، لیکن اگر خرچ کرنے والی خدیجہ ہو اور جس پہ خرچ کر رہی ہے وہ محبوب خدا ہو تو اس سے بڑا نہ کوئی خیر ہے اور نہ کوئی اور خرچ کرنے کا مورد ہے. کاش بات پہنچ جائے. اللہ نے کہا خدیجہ تو نے اس مال کو عام پہ خرچ کیا ہوتا تو جزا عام دیتا، تو نے خرچ کیا ہے مجھ پر اس لیے اس کی جزا عام نہیں ہے. تو مجھے کہنے دو سورہ کوثر کا مصداق صرف رسول نہیں خدیجہ بھی ہے. اللہ نے کہا کہ اے رسول بطول تجھے دی ہے ہدیہ بنا کر، خدیجہ کو دی ہے بدلہ بنا کر. تجھے دی ہے ہدیہ بنا کر اور اس خدیجہ سلام اللہ علیہا کو دی ہے بدلہ بنا کر. اور عزیزو کیسی اللہ نے اس میں اس کوثر کے وجود کے صدقے میں اللہ نے وہ دشمن کو کیسی خبر دی. انا شأنک ول ابتر، تحقیق تیرا دشمن کیا رہے گا؟ ابتر. ابتر کسے کہتے ہیں؟ بے نام و نشان. آج چلے جاؤ، آج اسمبلی میں اسلام آباد میں ہوتا ہوں، میرے ایک دوست ہیں پروٹوکول آفیسر ہیں ڈپٹی سپیکر کے، مجھے لے گئے وہاں تصویریں لگی ہوئی ہیں. کن کی؟ وہ جو وزیر اعظم پاکستان کے بنے، جو 20 دن کے لیے بھی بنا ہے نا اس کی بھی تصویر ہے. ایسے ہی ہے نا، 20 دن کے لیے بھی بنے ہیں، پاکستان ایسا ملک ہے. تو وہ جو بنے ہیں نا ان کی تصویریں لگی ہوئی ہیں. آج بھی نام لکھا ہوا ہے، ٹینیور لکھا ہوا ہے، کب سے کب تک وزیر اعظم رہے. کہنا کیا چاہتا ہوں، چھوٹا سا ملک ہے 20 کروڑ کا، اور اس پہ جو 20 دن بھی حکومت کر جائے اس کی تصویر ہے. بنی امیہ نے عرب و عجم پہ حکومت کی ہے. پتہ نہیں یار آپ کیسے سنتے ہیں. بنی امیہ نے عرب و عجم پہ حکومت کی ہے. جاؤ ان کی قبروں کے نشان ڈھونڈو. نہیں توجہ فرمائی. جاؤ ان کی قبروں کے نشان ڈھونڈو. اللہ نے ایسے تھوڑا کہا تھا کہ بطول تیرے وجود کے صدقے میں نے تیرے دشمن کو بے نما و نشان کر دیا ہے. دیکھو جس بطول کا نشان مٹانا چاہتے تھے وہاں جہاں بھی اس کا نشان گیا عزیزو وہ دمشق جو بنی امیہ کا دارالحکومت تھا، حکومت دارالحکومت بنو امیہ کا، آج شام کی پہچان بنی امیہ نہیں ہے، زینب ہے. اللہ اکبر. آج شام کی پہچان زینب ہے. نہیں ایک جملہ کہتا ہوں، یا اللہ تیری کیا حکمت. اللہ نے کہا میں نے شام میں علی کے بیٹے نہیں رکھے،
ہائے ہائے، میں نے بطول کے بیٹے نہیں رکھے، بطول کی بیٹی رکھ کے قیامت تک کے لیے امت کو اور دشمنان بطول کو سمجھا دیا، جب تم بطول کی بیٹی کا مقابلہ نہ کر سکے بیٹوں کا کیا کرو گے؟ بیٹوں کا کیا کرو گے؟ توجہ فرمانا عزیزو، ایک سیدزادی کے اصالِ ثواب کی مجلس، اور واقعاً مجلس میں ایک معنویت اور روحانیت کا ماحول بن گیا ہے، لیکن یہ جملے کہے بغیر مصائب کی طرف جانے کو دل نہیں چاہتا۔ کیا کہنا چاہتا ہوں؟ پوری دنیا میں پھر لیں اور تجربہ کر لیں مشاہدے سے۔ مثلا میں ایران میں رہا 12 سال، یو اے ای گیا، کویت گیا، دوسری جگہوں پر گیا، دیکھا ہے میں نے کہ جو قوم کاسٹ آپ کو مثال کے طور پر ایران میں ملے گی، کاسٹ وہ آپ کو عربوں میں نہیں ملے گی، ایسے ہے نا؟ آریہ خاندان ادھر ہے ادھر نہیں، عربوں میں چلے جائیں وہاں جو قبائل ہیں، آپ آگے چلے جائیں یورپ میں نہیں ملیں گے، یورپ میں جو ہیں خاندان، برے صغیر میں آ جاؤ تو نہیں ملیں گے، برے صغیر میں جو قوم ہے، راجپوت ہیں، جٹ ہے، فلاں ہے، یہ آپ چلے جائیں کسی اور ملک ملیں گے؟ نہیں ملیں گے۔ اب چیلنج کر رہا ہوں، ایک ہی نسل ہے جو دنیا کے اس کونے سے اس کونے تک ملے گی۔ نہیں یار، آپ توجہ نہیں فرما رہے ہیں۔ یہ ہے اللہ کے اعلان کی حقیقت۔ اللہ نے کہا ایک بطول ایسا خیر ہے کہ جس کی نسل کو مٹانا چاہتے تھے میں نے پوری دنیا میں پھیلا دی ہے، اور جو مٹانے والے تھے انہیں ان کے گھر میں ہی مٹا دیا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ بطول تیری عظمت کو سلام، تو خیر کثیر ہے، تیرے وجود کا خیر ہے جو پوری امت کو مل رہا ہے۔ عزیزو ذرا متوجہ ہو جانا، یہ خیر وجود بطول ہے۔ آج اگر دین باقی ہے تو خیر وجود بطول ہے۔ میں نے جملہ کہہ دیا ہے، جو دوست سوچنے کے عادی ہیں اس کے جملے پر سوچئے گا۔ عزیزو خیر وجود بطول ہے کہ دین باقی ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ اس کائنات کا اختتام تب تک نہ ہو جب تک لوگ بطول کے مقام کو پہچان نہ لیں۔ ہائے ہائے، وہ جو آخری آ رہا ہے وہ بھی نسل بطول ہے۔ اب پتہ چلا کہ مناسبت کیا ہے کہ بطول کا بیٹا ظہور کرے گا اور مریم کا بیٹا نزول کرے گا۔ ہائے ہائے، بطول کا بیٹا ظہور کرے گا اور مریم کا بیٹا نزول کرے گا، اور مریم کے بیٹے کا سر ہوگا، بطول کے بیٹے کے قدم ہوں گے۔ یہ توہین نہیں کر رہا، شیعہ سنی کتابیں بری ہیں کہ نماز پیچھے کون پڑھے گے؟ عیسیٰ، اور آگے کون کھڑے ہوں گے؟ امام زمان، وہ بطول کا بیٹا، پیچھے کھڑے ہونے والا مریم کا بیٹا۔ اللہ نے کہا دیکھ لو دونوں کا مقام کیا ہے۔ نہیں توجہ فرمائی، فرمایا جتنا فرق اس آگے کھڑے ہونے والے اور پیچھے کھڑے ہونے والے میں ہے، اتنا ہی فرق مریم اور بطول میں ہے۔ جتنا فرق اس پیچھے کھڑے ہونے والے اور آگے کھڑے ہونے والے میں ہے، اتنا ہی فرق بطول اور مریم میں ہے۔ اللہ نے قدموں میں سر رکھوا کے یہی تو سمجھایا مریم کے بیٹے کا مقام کیا ہے اور بطول کے بیٹے کی شان کیا ہے، شان کیا ہے۔ اور اللہ کی قسم، اللہ نے خیر وجود بطول کیوں رکھا؟ چونکہ جو قربانی اس نسل بطول نے دی وہ کسی نے نہ دی۔ ہمارے ایک ذاکر تھے مرحوم مغفور صابر حسین بہل، ایک جملہ کہا کرتے تھے، فرماتے تھے ایسے کسی کے بیٹے بھی قربان نہیں ہوئے جیسے علی کی بیٹیاں ہو گئی، جیسے بطول کی بیٹیاں ہو گئی۔ کوئی جتنا بھی غریب ہو، بیٹیاں یا سسرال میں یا میکے میں ہوتی، اور یہ جو شادی کے بعد بیٹی کا ماں سے محبت ہے نا بڑھ جاتی ہے، اور اگر ماں دنیا سے چلی جائے تو محبت کم نہیں ہوتی، چونکہ بیٹی جو خلا محسوس کرتی ہے نا کوئی دوسرا نہیں کرتا۔ ایسے ہی ہے نا، ایک سیدزادی، ایک مومنہ
مثال ثواب کی مجلس ہے. خوش قسمت ہے وہ سید زادی جس کے چہلم کی مجلس میں اتنے لوگ آ گئے. اس حالات اور واقعات میں، مصروفیات میں ایسے ہی ہے نا. تو دوستو روتے تو اسی لیے ہے کہ اولاد بطول کے لیے آج اتنا ہے، اور عزیز و اقارب بھی آئے ہو نا. ہم روتے اسی لیے ہیں کاش اس بطول کے جنازے میں بھی اتنے ہی آ جائے. میں ماہ ربیع الاول ہے، ایک بیٹی کا ہی تذکرہ کر کے آپ کی زحمت ختم کرتا ہوں. اور اس بیٹی کے تذکرے میں ایک باب الحوائج کا ذکر ذاکر صاحب نے فرما دیا، ایک کا ذکر میں کر دیتا ہوں اس کے تناظر میں. ابھی میں نے عرض کیا ماں اور بیٹی کی جو محبت ہے نا، یہ ماں اور بیٹے سے الگ ہے. وہ محبت میں جاذبیت بڑھتی جاتی ہے. جیسے جیسے وہ ماں بنتی ہے نا، اسے اپنی ماں کا احساس زیادہ ہوتا ہے بیٹی کو. اور عزیزو، بیٹی عمر کے کسی حصے میں ہو، ایک گھر میں آ کے اسے دلی خوشی ہوتی ہے، ایک شہر میں آ کے دلی خوشی ہوتی ہے، وہ ہے میکا گھر. ایسے ہی ہے نا. شیعہ سنی بھائیوں پڑھ لینا اور پوچھ لینا اہل درد علماء سے کہ واحد بطول کی بیٹیاں ہیں جب کربلا سے واپس آئیں اور مدینے کی دیواروں پہ نظر پڑی تو میری آقا زادی حضرت ام کلثوم نے ایک نوحہ پڑھا جو آج تک باقی رہ گیا. نوحہ کیا پڑھا؟ یا مدینہ جدینا لا تقبلینا، نانا کے مدینے ہمیں قبول نہ کر. کیوں؟ کہا تیری گلیوں میں کھیلنے والا حسین نہیں آیا. میرے مولا آقا امام سجاد ساتھ ہے، لٹا ہوا قافلہ ہے. علماء فرماتے ہیں کہ ڈائریکٹ امام لے کے مدینے داخل نہیں ہوئے. کیوں؟ کہتے ہیں جو حالت مدینے کی دیواروں کو دیکھ کے بیبیوں کی ہو گئی تھی نا، میرے مولا کو یقین تھا کوئی بی بی مر جائے گی. اگر نانا کے روزے پہ سیدھا لے گیا، روکا تاکہ حوصلہ ہو، اور پھر ایک کام کیا. امام کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. بشیر مہاری ہے، جی مولا جانا، مدینے والے اپنے ہیں انہیں بلا کے لا. علماء کہتے ہیں کیوں کہا بلا کے لا؟ چونکہ مدت ہوئی کسی نے سجاد کو سلام نہیں کیا. ہر شہر سے پتھر ملے، کہا یہ تو نانے کا شہر ہے. بطول کی بیٹیاں اپنی ماں کے شہر میں عزت سے جائیں. بشیر جاؤ بنی ہاشم کے مرد و خواتین کو بلا کے لاؤ. بشیر چلنے لگا، رکا. مولا میں تو کسی کو پہچانتا ہی نہیں، تو کیسے پکاروں گا، کس کا نام لوں؟ کہا نام کسی کا نہ لینا. مولا کیا کروں؟ کہا نوحہ پڑھ سکتے ہو؟ جی مولا، بابا بھی آپ کی حق میں شاعری کرتے تھے، میں بھی کرتا ہوں، تو نوحہ پڑھتا جا. مدینے کی گلیوں میں بشیر آیا اور نوحہ پڑھ رہا ہے. کیا؟ یا اہل یثرب لا مقام لکم، مدینے والوں مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا. اب خود کہتا ہے ناراض نہ ہونا، مدینے میں رسول و بطول ہو اور میں کہوں رہنے کے قابل نہیں رہا. کہتا مجھے معاف کر دینا. کیوں کہہ رہا ہوں؟ کہنے لگا اسی مدینے کی گلیوں میں رسول کے شانوں پہ کھیلنے والے حسین تھا اور لاشا پہ گورو کفن پڑا رہا. اگلا جملہ بشیر کہتا کہتا آگے بڑھا اور محلہ بنی ہاشم میں آ گیا. کہنے لگا بنی ہاشم کے غیرت مندوں سن کے مر نہ جانا، ظلم یہاں ختم نہیں ہوا. کہتا بے گورو کفن لاشا پڑا تھا اور زینب بازاروں اور درباروں میں تھی. سربراہنا بازاروں اور درباروں میں تھی، یہ کہنا تھا. بشیر کہتا بچے دوڑ کے آئے، ایک دروازہ کھلا، بلند قامت خاتون برقع پہنا ہوا ہے میرے پاس آئی. منادی کیا کہہ رہے ہیں؟ بی بی حسین شہید ہو گئے. پھر کہا زینب کے سر سے چادر اتر گئی. بازاروں اور درباروں میں پھرایا گیا. مجھے یہ نہ بتا، مجھے یہ بتا جب یہ سارے ظلم ہوئے عباس کہاں تھا؟ بی بی میں نے سنا ہے عباس حسین سے پہلے زین چھوڑ گئے. اچھا بتا عباس نے زین کیسے چھوڑی؟ کہتا ہے میں نے سنا ہے عباس کے سر میں گرز لگا. بشیر کا یہ کہنا تھا. اس بی بی نے کہا مجھے پہچانتا ہے؟ نہیں. کہا میں ام البنین ہوں. بس ام البنین کا نام آنا تھا.
بشیر نے ہاتھ جوڑے، بی بی آپ کو آپ کے چاروں بیٹوں کا پرسہ دوں؟ نہ، پرسہ نہ دے، بتا تو نے یہ جو کہا ہے میرے عباس کے سر میں گرز لگا، تو نے میرے عباس کو دیکھا ہے؟ نہیں بی بی۔ کہا اسی لیے تو مان گیا، لیکن میں قبول نہیں کرتی کہ میرے عباس کے سر میں گرز لگا ہو۔ بی بی آپ کیوں قبول نہیں کرتی؟ سادات و مومنین شیعہ سنی بھائیوں سنو گے، ام البنین کہتی ہیں وہ میری آغوش کا پالا ہے، مجھے پتا ہے عباس کے بازوؤں میں کتنی طاقت ہے، میں جانتی ہوں کہ میرے عباس کے بازو بھی سلامت ہوں، اور کوئی اتنا قریب آ جائے کہ عباس کے سر میں گرز مار لے۔ ایک دفعہ بشیر کی